ان ٹیلوں کے درمیان اسے اندھیرے میں گاؤں کے مکانات نظر آئے۔ یہی وہ گاؤں تھا جہاں اسے جانا تھا اور جہاں سے مندر کے پجاری کی اکلوتی بیٹی شانتی کو پہلے کی طرح اسے گھر سے باہر لا کر بے ہوش کر کے شیوانی بدرو کے آسیبی کھنڈر میں لے جانا تھا۔ اس وقت گاؤں کے مندر میں پجاری کی بیٹی شانتی کی ایک خاص رسم ادا کی جا رہی تھی، جو شادی سے 3 دن پہلے آدھی رات کو بھگوان ہنومان کی مورتی کے آگے آگ جلا کر ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس علاقے کے براہمن پجاریوں کی خاص رسم ہوتی ہے۔ گاؤں کا یہ مندر بڑا مختصر سا تھا اور صرف ایک ڈیوڑی اور ایک کوٹھڑی پر مشتمل تھا۔ کوٹھڑی میں دیوار کے ساتھ اونچے استھان پر بھگوان ہنومان کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے مٹی کی پرات میں آگ روشن تھی، لوبان سلگ رہے تھے۔ پجاری کی بیٹی شانتی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کی ماتا اور ایک رشتہ دار عورت شانتی کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ شانتی کا پجاری باپ ہاتھ میں کانسی کی تھالی لیے ہنومان کی مورتی کے پاس کھڑا آرتی اتار رہا تھا۔ کانسی کی تھالی میں پھول پڑے تھے اور ایک دیا جل رہا تھا۔ آرتی اتارتے ہوئے پجاری ساتھ ساتھ کوئی بھجن بھی گا رہا تھا۔ جمشید شیوانی بدرو کے آسیبی طلسم کے زیر اثر آہستہ آہستہ چلتا مندر کے دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ مندر کی کوٹھڑی میں سے بھجن گانے کی آواز آ رہی تھی۔ شیوانی بدرو خود جمشید کے ساتھ نہیں تھی، مگر اس کی آسیبی طاقت جمشید کے جسم میں موجود تھی۔ اس کے خیالات اور سوچنے کی صلاحیت شیوانی کے آسیب کے قبضے میں تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس کو ایک سادھو کے روپ میں مندر میں داخل ہونا چاہیے اور پھر پجاری سے دوستی کر کے اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اپنے آپ جمشید کی شکل بدل گئی، اس کا لباس بھی بدل گیا۔ اب وہ ایک جٹا دھاری سادھو کے روپ میں مندر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ مندر کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ جب مندر کی کوٹھڑی میں سے بھجن گانے کی آواز بند ہو گئی اور اشلوک پڑھنے کی آواز آنے لگی تو جمشید نے اولکھ نرنجن کا نعرہ لگایا اور بڑے اعتماد کے ساتھ کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ مندر کا پجاری اور شانتی کا باپ اس وقت اپنی بیٹی کو تھالی میں سے ایک پھول اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی جمشید سادھو کے روپ میں داخل ہوا، پجاری نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سادھو کو دیکھتے ہی پجاری نے سادھو کے اندر چھپے ہوئے جمشید عامل کے اس کے اصلی روپ میں دیکھ لیا۔ پجاری کو اسی لمحے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ شخص جس نے سادھو کا روپ دھارا ہوا ہے کالے جادو کا عامل ہے اور اس وقت کسی خطرناک آسیب کے قبضے میں ہے۔ پجاری اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ سادھو وہاں کس لیے آیا ہے اور وہ کون سا آسیب ہے جس نے اس شخص کو سادھو کے روپ میں وہاں بھیجا ہے۔ پجاری نے جمشید سادھو کو پرنام کرتے ہوئے کہا، پدھاریے مہاراج، آپ بڑی شبھ گھڑی کے موقع پر پدھارے ہیں۔ یہ میری بیٹی شانتی ہے، اس کا 3 دن بعد بیاہ ہونے والا ہے، اسے اپنا آشیرواد دیجیے۔ جمشید نے سادھو کے روپ میں شانتی کو بڑے غور سے دیکھا اور جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، ہمیں دیوتاؤں نے تمہیں آشیرواد دینے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے، سدا سہاگن رہو۔ پھر اس نے پجاری کی طرف دیکھ کر کہا، پجاری جی، ہم علیحدگی میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ پجاری نے ہاتھ باندھ کر کہا، میرا مکان ساتھ ہی ہے، میرے ساتھ آ جائیے۔ پجاری کا چھوٹا سا مکان مندر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اسے اپنے مکان میں لے گیا اور خالی کوٹھڑی میں جمشید سادھو کو چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جمشید سادھو چارپائی پر ہری اوم کہتا بیٹھ گیا۔ پجاری خود اس کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حکم کرے مہاراج۔ جمشید سادھو کے ذہن میں شیوانی بدرو کے آسیب نے جو باتیں ڈالی تھیں اس نے وہی کہنی شروع کر دیں۔ اس نے کہا، پجاری جی، تم بڑے بھاگوان ہو کہ دیوتاؤں نے تمہاری بیٹی کو آشیرواد دینے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ پجاری بڑی عاجزی سے بولا، مہاراج، یہ میرے لیے بڑے سوبھاگ کی بات ہے، حکم کریں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ پجاری یہ معلوم کرنے کو بیتاب تھا کہ اس شخص کو کس گمنام آسیبی طاقت نے اس کے پاس کس غرض کے لیے بھیجا ہے۔ اتنا پجاری کو شاستروں اور ویدوں کے علم نے بتا دیا تھا کہ آسیبی طاقتیں ناستک ہوتی ہیں اور ہمیشہ بری نیت سے آتی ہیں اور کبھی انسانوں کا بھلا نہیں چاہتی۔ جمشید سادھو کہنے لگا، پجاری جی، میں اگنی دیوتا کا دودت یعنی ایلچی ہوں۔
اگنی دیوتا نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سہاگن بننے کے 7 دن بعد ودوا یعنی بیوہ ہو جائے گی، پرنتو اگنی دیوتا تمہاری پوجا پاٹ سے بڑے خوش ہیں اور تمہاری بیٹی کو ودوا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ پجاری بولا، مہاراج میری بیٹی کو ودوا ہونے سے بچا لیجئے، شانتی میری اکلوتی بیٹی ہے۔ پجاری نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ اگر پجاری شاستروں اور ویدوں کا بہت بڑا ودوان یعنی عالم تھا تو ہندو دیو مالا کے راکشسوں کے کالے جادو ٹونے کا بھی زبردست ماہر تھا۔ وہ سادھو کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جمشید سادھو نے کہا، پجاری تمہیں چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگنی دیوتا نے خود تمہاری بچی کو ودوا ہونے سے بچانے کا وچن یعنی قول دیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک رسم پوری کرنا ضروری ہے۔ پجاری نے اسی طرح ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا، کون سی رسم مہاراج؟ آپ حکم تو کریں، میں ہر رسم پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جمشید سادھو نے کہا، آج رات سورج دیوتا کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بیٹی شانتی کو میرے ساتھ پہاڑی ٹیلے پر بیٹھ کر اگنی دیوتا کے منتروں کا جاپ کرنا ہوگا، مگر اسے میرے ساتھ اکیلی جانا ہوگا۔ صرف اس صورت میں تمہاری بیٹی بیاہ کے بعد بیوہ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو شادی کے 1 ہفتے بعد اس کا خاوند مر جائے گا۔ اب پجاری کی سمجھ میں آ گیا کہ کسی بڑے ہی خطرناک آسیب نے اس آدمی کو سادھو کے روپ میں اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسے یاد آ گیا کہ شہر کے ایک مندر سے کچھ روز پہلے اسی طرح ایک پجاری کی بیٹی غائب ہو گئی تھی۔ اس کی بھی دوسرے روز شادی ہونے والی تھی اور اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پجاری اتنا جان چکا تھا کہ جس آسیب نے اپنی زبردست آسیبی طاقت سے ایک آدمی کی کایا پلٹ کر دی ہے اور صرف اس کا بھیس ہی نہیں بلکہ اس کی شکل ہی بدل ڈالی ہے، وہ کوئی معمولی آسیب نہیں ہے، اور اگر اس نے اس آسیب کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے اس کی بیٹی شانتی کو غائب کر دے۔ پجاری کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ آسیب کس شیطانی طاقت کا ہے، اس کے بعد ہی وہ اس شیطانی طاقت کو ختم کرنے کا کوئی جتن کر سکتا تھا۔ اس آسیب کے طاقتور ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ وہ سادھو کے روپ میں پجاری کو بھی نظر نہیں آیا تھا، جبکہ اپنے طاقتور کالے جادو کے زور سے وہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے بڑے سے بڑے آسیب اور خطرناک سے خطرناک آسیب کو دیکھ لیتا تھا۔ پجاری نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے جمشید سادھو سے کہا، مہاراج میں اگنی دیوتا کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں، اور پھر یہ میری بیٹی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ جمشید سادھو نے کہا، تو پھر ابھی اپنی بیٹی کو میرے ساتھ روانہ کر دو، یہاں قریب ہی ایک سنسان ٹیلا ہے، میں وہاں لے جا کر اس سے اگنی دیوتا کے منتروں کا جاپ کرواتا ہوں تاکہ تمہاری بیٹی سدا سہاگن رہے۔ پجاری نے کہا، آپ یہیں بیٹھیں مہاراج، میں شانتی کو لے کر ابھی آتا ہوں۔ جمشید سادھو نے اولکھ نرنجن کا نعرہ لگا کر کہا، پجاری دیر نہ لگانا، رات گزرتی جا رہی ہے، اگر سورج نکل آیا تو پھر تمہاری بیٹی کو بیوہ ہونے سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ پجاری بڑے ادب سے بولا، مہاراج میں ہرگز دیر نہیں لگاؤں گا، ابھی شانتی کو لے کر آتا ہوں۔ پجاری چلا گیا۔ جمشید سادھو چارپائی پر ساکت ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوشی کا جذبہ تھا نہ افسوس کا جذبہ تھا، اسے صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ شیوانی بدرو کے حکم سے جو مقصد لے کر یہاں آیا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ شیوانی بدرو اپنے آسیبی ویران کھنڈر کی دیوار کے طاق کے پاس کھڑی جمشید کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خود اس ویران کھنڈر کی 4 دیواری سے نکل کر جمشید کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ دیوتاؤں کی بد دعا کے اثر سے اس 4 دیواری سے باہر نکلتے ہی وہ بچھو بن جاتی اور بچھو کے جنم میں اس کا لاکھوں سال کا اگنی چکر شروع ہو جاتا۔ اس نے احتیاط کے طور پر جمشید کو کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری نگرانی کر رہی ہوں گی۔ البتہ شیوانی بدرو نے جمشید کے جسم میں اپنی بے پناہ آسیبی طاقت ضرور داخل کر دی تھی، جو اس کے خون میں شامل ہو کر اسے اپنے قبضے میں لے کر اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی۔ پجاری کی بیٹی اس وقت مندر میں اپنی ماتا جی اور دوسری رشتہ دار عورتوں کے ساتھ بیٹھی بھگوان ہنومان کی پوجا کر رہی تھی۔ پجاری مندر کی طرف جانے کے بجائے اپنے مکان کی پچھلی کوٹھڑی میں آ گیا اور اس نے چارپائی کے نیچے سے ٹین کا باکس کھول کر اس میں سے کالے جادو کی پستک نکالی۔ پستک پر گرد جمی ہوئی تھی۔ پجاری نے سال ہا سال کبھی اس پستک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا،
یہ اگنی کال ورت کے ہزاروں برس قدیم اور خطرناک کالے جادو کے منتروں کی پستک تھی۔ کبھی اسے اس پستک یعنی کتاب کے منتر زبانی یاد ہوتے تھے، لیکن اپنی ساد سنگت اور پوجا پاٹ کی زندگی شروع کرنے کے بعد پجاری نے کالے جادو کی یہ پستک باکس میں بند کر دی تھی۔ کتاب کی گرد جھاڑ کر پجاری نے اس کو کھولا اور لالٹین کی دھیمی روشنی میں اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ کون سا منتر کہاں لکھا ہوا ہے اور کون سا منتر کس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ بہت جلد اس نے وہ ورق نکال لیا جس پر وہ خاص منتر سنسکرت زبان میں لکھا ہوا تھا جس کی پجاری کو تلاش تھی۔ یہ منتر ایسا تھا کہ اس کے 100 مرتبہ پڑھنے سے کسی بھی کالے جادوگر کے اندر چھپے ہوئے آسیب کو ایک ہی نظر میں دیکھ لینے اور اسے اپنے قبضے میں کرنے کی شکتی پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے آدمی کے کالے جادو کے ماہر ہونے کی شرط لازمی تھی، اور اس وقت اس سارے علاقے میں شانتی کے باپ یعنی پجاری سے زیادہ کالے جادو کا ماہر اور کوئی نہیں تھا۔ پجاری نے اس وقت اپنے دل میں اس شکتی منتر کا جاپ شروع کر دیا۔ دل میں شکتی منتر کا جاپ کرتے ہوئے مندر میں جا کر اس نے اپنی بیوی اور شانتی کی ماں سے کہا، شانتی کو لے کر فوراً اپنی کوٹھڑی میں چلی جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں کوٹھڑی کا دروازہ اندر سے بند رکھنا، کوئی بھی آ جائے دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ شانتی کی ماں نے کسی قدر گھبرا کر پوچھا، سوامی کیا بات ہے؟ پجاری نے کہا، سوال مت کرو، جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، جاؤ۔ شانتی کی ماں اسی وقت شانتی کو لے کر اپنے مکان پر آئی اور اسے اپنے ساتھ لیے مکان کی ایک کوٹھڑی میں آ کر دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ شانتی کا باپ پجاری شکتی منتر کا دل میں جاپ کرتا اس کوٹھڑی کی طرف بڑھا جہاں جمشید سادھو کے روپ میں چارپائی پر کسی پتھر کے بت کی طرح بالکل ساکت ہو کر بیٹھا پجاری کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر پجاری اندر داخل ہوا۔ اس نے شکتی منتروں کا جاپ پورا کر لیا تھا اور اس کے اندر وہ خفیہ طاقت آ چکی تھی جس کی مدد سے وہ پتھر کی تہوں میں چھپی ہوئی آسیبی شکلوں کو بھی آسانی سے دیکھ سکتا تھا اور انہیں اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ جمشید سادھو نے پجاری کو اپنی بیٹی کے بغیر آتے دیکھا تو بلند آواز میں پوچھا، بیٹی شانتی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کوٹھڑی میں لالٹین روشن تھی۔ پجاری نے اندر آتے ہی جمشید سادھو پر نگاہ ڈالی تو اسے اس کے اندر آسیبی قوت کے روپ میں چھپی ہوئی شیوانی بدرو نظر آ گئی۔ پجاری کے علم میں تھا کہ اگر اکال ورت کے حساب سے اس منتر کو الٹا کر کے 7 بار پڑھ کر پھونکا جائے تو آسیبی طاقت قبضے میں آ جاتی ہے۔ پجاری ان منتروں کا ماہر تھا۔ وہ یہ کہتا ہوا بڑے آرام سے جمشید سادھو کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، بیٹی شانتی آ رہی ہے مہاراج۔ اس دوران پجاری نے دل ہی دل میں اکال ورت کے حساب سے منتروں کی الٹی گنتی پوری کر لی۔ جمشید سادھو کو کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ چارپائی سے اٹھنے لگا تو پجاری نے اس پر منتر پھونک دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم جو کوئی بھی ہو اپنی اصل شکل میں میرے سامنے آ جاؤ۔ جمشید سادھو کا سارا بدن زور سے کپ کپایا اور وہ اپنی اصلی یعنی عامل جمشید کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ پجاری نے کہا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ جمشید اپنے اندر بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی ساری طاقت سلب کر لی ہے۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ پجاری بولا، میں جانتا ہوں تم خود کوئی آسیب نہیں ہو، تم کسی آسیب کے کاری کرتا یعنی معمول ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تم جس آسیبی طاقت کے قبضے میں تھے اس نے تمہیں یہاں میری بیٹی شانتی کو اٹھا لے جانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم کسی زمانے میں کالے جادو کے ماہر تھے اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ مجھے صرف اس آسیب کے بارے میں بتا دو کہ وہ کون ہے جس نے تمہیں شانتی کو اپنے قبضے میں کر کے اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جمشید اب اپنی اصلی انسانی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ یہ پجاری بہت بڑی شکتی کا مالک ہے جس نے شیوانی بدرو جیسی بہت بڑی شکتی والی بدرو کی طاقت کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ جمشید خود اس بدرو شیوانی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے پجاری سے کہا، مجھے جس آسیبی طاقت نے میرا روپ بدل کر یہاں بھیجا ہے اس کا نام شیوانی بدرو ہے، وہ کہاں رہتی ہے؟ پجاری نے پوچھا۔ جمشید نے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک آسیب زدہ کھنڈر ہے جو یہاں سے دور ایک ویران جنگل میں ہے۔ شیوانی بدرو اسی جگہ رہتی ہے۔ پجاری نے پوچھا، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اگر یہ بدرو تمہارا روپ بدل کر تمہیں یہاں بھیج سکتی تھی تو خود بھی تو آ سکتی تھی۔
اس کے پاس تو بہت بڑی شکتی ہے۔ جمشید نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں، اس نے مجھے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، میں اس کے حکم کا پابند تھا، وہ جیسے مجھے کہتی تھی میں ویسے ہی کرتا تھا۔ پجاری بولا یہ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور، کوئی دوش، کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن تم تو خود کالے جادو کے ماہر ہو، تم کیسے اس بدروح کے قبضے میں آ گئے؟ جمشید نے سچ بولتے ہوئے کہا میں کالے علم کا عامل ضرور تھا، لیکن میں نے آتش پرستوں کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے بعد کالے جادو سے توبہ کر لی تھی، اور پھر شیوانی بدروح کی بے پناہ آسیبی طاقت کے آگے میرا کوئی بھی جادو نہیں چل سکتا تھا۔ پجاری نے جمشید کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگا اچھا تو تم مسلمان ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، جمشید نے جواب دیا۔ پجاری بولا لیکن میں نے سنا ہے کہ مسلمان پر کسی بدروح کے آسیب کا اثر نہیں ہوتا، پھر تم پر کیسے ہو گیا؟ جمشید نے کہا اگر مسلمان بھی کوئی گناہ کرے تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، مجھے بھی میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اگر میں نیک عمل کروں تو میری سزا کم ہو سکتی ہے، لیکن شیوانی بدروح نے مجھے اپنے آسیب میں جکڑ کر میرے اچھے عمل کرنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے، اور میں نے اس کے کہنے پر شہر کے پجاری کی بیٹی کملا کو اغوا کر کے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کے گناہ سے بچ گیا۔ پجاری بولا مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ شہر والے مندر کے پجاری کی بیٹی کملا کو بھی اسی بدروح نے اٹھایا ہے، کیا کملا زندہ ہے یا شیوانی نے اسے کسی دیوی دیوتا پر قربان کر دیا ہے؟ جمشید بولا کملا ابھی زندہ ہے اور شیوانی کے آسیبی آشرم میں ایک تابوت کے اندر بے ہوش پڑی ہے۔ پجاری نے کہا قدرت نے تمہارے لیے ایک نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کی سزا کم کرنے کا موقع پیدا کر دیا ہے، اگر تم کملا کو شیوانی بدروح کے آسیبی آشرم سے نکال کر کسی طرح اس کے باپ کے پاس پہنچا دو تو ہو سکتا ہے بھگوان تمہارے اس نیک عمل کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر دے۔ جمشید سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا میں اس بے گناہ معصوم لڑکی کو اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن شیوانی بدروح کے آسیبی آشرم سے کملا کو نکال کر لانا تو اتنا آسان نہیں، خاص طور پر ایسی حالت میں جب کہ میرے پاس شیوانی کے آسیبی طلسم کو توڑنے کے لیے کوئی جادو نہیں۔ پجاری نے جواب دیا یہ جادو میں تمہیں دوں گا۔ جمشید نے کہا شیوانی بڑی شکتی والی اور خطرناک بدروح ہے، تمہارا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ پجاری بولا میں نے تمہارے سامنے اس کے طلسم کو اپنے جادو سے شکست دی ہے، اور اس کی آسیبی طاقت جو تمہارے اندر تھی ختم کر کے تمہیں تمہاری اصلی شکل میں لے آیا ہوں۔ اگر میں ایسا کر سکتا ہوں تو شیوانی کے آسیبی طلسم کو بھی توڑ سکتا ہوں۔ جمشید بولا اگر یہ بات ہے تو میں بے گناہ معصوم لڑکی کملا کو شیوانی کی قید سے نکال کر لانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، پجاری نے کہا، تم نے ایک بہادر مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جمشید نے کہا ایک بات کا خطرہ ہے۔ کس بات کا؟ پجاری نے پوچھا۔ جمشید نے کہا آسیبی آشرم سے نکلتے وقت شیوانی بدروح نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گی اور تمہاری نگرانی کر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس نے ہماری باتیں سن لی ہوں اور وہ ہوشیار ہو جائے اور کملا کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ چھپا دے۔ پجاری بولا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ شیوانی ایک بددعا پائی ہوئی بدروح ہے، وہ کسی حالت میں بھی اپنے آسیبی آشرم کی چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتی، یہ بات اس نے تمہیں ڈرانے کے لیے کہی تھی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ جمشید کہنے لگا لیکن پھر بھی مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، شیوانی میرا انتظار کر رہی ہے، میں نہ گیا تو کملا کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پجاری نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں، تمہیں دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جمشید بولا مجھے جلدی سے وہ جادو بتا دو جس کے پھونکنے سے شیوانی کی آسیبی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پجاری نے کہا میرے ساتھ والی کوٹھڑی میں آؤ۔ جمشید پجاری کے ساتھ مکان کی دوسری کوٹھڑی میں آ گیا۔ یہ کوٹھڑی بہت ہی چھوٹی تھی، اس کی دیوار میں ہنومان کی مورتی لگی تھی، اس کے آگے دیا جل رہا تھا۔ پجاری نے جمشید کو اپنے پاس مورتی کے قریب بٹھا لیا اور بولا جادو بتانے کے بجائے میں تم پر ایک منتر پڑھ کر پھونکوں گا، یہ اشوانی دیوی کا خاص منتر ہے جو پاتال کی دیوی دیوتاؤں کی مہارانی جادوگرنی ہے، اس کے اثر سے تم پر شیوانی بدروح کے کسی آسیبی منتر کا اثر نہیں ہوگا۔ جمشید نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر شیوانی کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر اشوانی دیوی کا منتر پھونکا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کملا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے غائب ہو جائے۔ پجاری بولا
شیوانی بدرو کی اتنی طاقت، اتنی شکتی نہیں کہ وہ ایشوانی دیوی کے منتر کا سراغ لگا سکے۔ تم بے فکر رہو، لیکن اس کے سامنے جا کر تم یہی ظاہر کرو گے کہ جیسے تم ابھی تک شیوانی بدرو کے آسیبی اثر میں ہو۔ جمشید نے پوچھا، لیکن جب وہ شانتی کے بارے میں پوچھے گی کہ میں اسے اٹھا کر کیوں نہیں لایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پجاری بولا، تم یہی کہہ دینا کہ پجاری کے گھر کے ارد گرد کسی نے زبردست طلسم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں پجاری کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد تم وہاں سے کملا کو نکالنے کی کوشش شروع کر دینا۔ اس کے بعد پجاری نے جمشید کے ماتھے پر 2 انگلیاں رکھیں اور ایشوانی دیوی کے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ ہر ایک 2 منٹ کے بعد وہ جمشید کے چہرے پر آہستہ سے پھونک مار دیتا۔ 10-15 منٹ تک وہ یہی کچھ کرتا رہا۔ جمشید کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایشوانی دیوی کے منتروں کے اثر سے اس کے جسم کے اندر کوئی خاص تبدیلی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پجاری نے منتروں کا جاپ ختم کرتے ہوئے جمشید سے کہا، میں نے ایشوانی دیوی کا خاص منتر تمہارے جسم میں داخل کر دیا ہے۔ اب تمہارے اندر وہ شکتی اور طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا مقابلہ بڑے سے بڑے جادوگر کا منتر بھی نہیں کر سکتا۔ تم ایک نیک مقصد کے لیے اس مہم پر جا رہے ہو۔ ایشوانی دیوی خود تمہاری مدد کرے گی۔ اب تم جاؤ اور کملا کو لے کر میرے مکان پر ہی آ جانا اور کہیں مت جانا۔ میں اس معصوم بچی کو خود اس کے باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ جمشید پجاری سے اجازت لے کر واپس چل پڑا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی چمک ماند پڑنے لگی تھی۔ جمشید کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس پر بدرو شیوانی کے آسیبی طلسم کا اثر باقی نہیں رہا۔ وہ پوری صحت مندی کے ساتھ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ ایشوانی دیوی کے منتروں کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک طاقت سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے جلدی شیوانی بدرو کے آشرم میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہوگی۔ جمشید نے دوڑنا شروع کر دیا۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک تو اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے، دوسرے اس کو دوڑنے سے نہ تو تھکاوٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کا سانس پھول رہا ہے۔ یہ ایشوانی دیوی کے منتروں کا اثر ہی ہو سکتا تھا۔ وہ بہت جلد رات کے اندھیرے میں ہی شیوانی بدرو کے آسیبی ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ رات کی تاریکی میں اسے دور سے آسیبی کھنڈر کی دیوار نظر آ گئی۔ جب وہ دیوار کے پاس آیا تو دیوار کی دوسری جانب کھڑی شیوانی بدرو کو فوراً اس کی آمد کا علم ہو گیا۔ اس نے دیوار کی طرف اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا۔ دیوار ایک جگہ سے شک ہو گئی اور وہاں تاک نمودار ہو گیا۔ جمشید تاک میں سے اندر آ گیا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے شیوانی بدرو کی آسیبی طاقت کے اثر میں ہو۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شیوانی بدرو نے جب اسے خالی ہاتھ آتے دیکھا تو غضبناک ہو کر بولی، تم پجاری کی بیٹی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جمشید نے پہلے جیسی آواز نکال کر کہا، پجاری کے مکان کے چاروں طرف کسی نے زبردست طلسمی دائرہ کھینچ رکھا ہے۔ میں نے بار بار اس دائرے میں سے گزرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار مجھے زبردست جھٹکا لگا اور میں پیچھے کو گر پڑا۔ شیوانی بدرو کے چوڑے مکرو نتنوں سے پھونکاروں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے چیخ کر کہا، اس پجاری کی یہ ہمت کہ میرے منتروں کا مقابلہ کرے۔ تم اپنے تابوت میں جا کر لیٹ جاؤ۔ کل آدھی رات کو میں تمہیں ایک خاص منتر بتا کر بھیجوں گی۔ اس کے اثر سے تم پجاری کے طلسمی دائرے میں سے گزر سکو گے۔ جاؤ۔ یہ حکم پا کر جمشید ایک زندہ مجسمے کی طرح راہداری میں چل پڑا۔ وہاں سے وہ تابوتوں والے کمرے میں آ گیا اور اپنے خالی تابوت میں چپ چاپ لیٹ گیا۔ اس کا تابوت اوپر سے کھلا تھا، کملا کا تابوت بند تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر دیوار میں ایک مشل جل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کملا کے تابوت کو کھولتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ تابوت کو کھول کر ہی وہ اس بے گناہ معصوم براہمن لڑکی کو وہاں سے نکال کر لے جا سکتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ جیسے ہی اس نے کملا کو تابوت میں سے نکالنے کی کوشش کی، شیوانی بدرو کو فوراً پتہ چل جائے گا اور وہ اسی وقت وہاں ظاہر ہو کر کملا کے ساتھ جمشید کو بھی ہلاک کر ڈالے گی۔ وہ اسی الجھن میں تابوت کے اندر سیدھا پڑا تھا کہ اس کے کان میں ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے تیز آندھی چلنے لگی ہو۔ وہ ڈر گیا کہ شیوانی بدرو کو اس کے منصوبے کا علم ہو گیا ہے اور اب وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ خوف زدہ حالت میں اسی طرح تابوت میں لیٹا رہا۔ تیز آندھی کا شور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اب اس کے کانوں میں سنسناہٹ کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ پھر اسے ایک عورت کی دھیمی سی آواز سنائی دی،
اٹھو اور ہمارے پجاری کی بیٹی کملا کا تابوت کھولو۔ جمشید آواز سنتے ہی خوف سے کانپ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شیوانی بدرو کی آواز ہے اور اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے سہم کر کہا، شیوانی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پجاری نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ عورت کی دھیمی آواز پھر اس کے کانوں میں آئی، ڈرو نہیں، میں شیوانی بدرو نہیں ہوں، میں ایشوانی دیوی ہوں، جس کے طلسمی منتر کی شکتی سے تم معصوم کملا کو یہاں سے نکالنے آئے ہو۔ یہ سن کر جمشید کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شیوانی بدرو کو پتہ چل گیا تو وہ کملا کے ساتھ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ایشوانی دیوی کی آواز آئی، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں جو کہتی ہوں وہ کرو، شیوانی بدرو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اٹھو اور کملا کو تابوت سے نکال کر اس دیوار کے پاس آؤ جہاں سے تم اندر آئے تھے۔ جمشید کو ایشوانی دیوی کے دلاسے سے حوصلہ بھی ہوا تھا اور وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں کملا کو بچاتے بچاتے وہ خود موت کے منہ میں نہ چلا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے خدا پر بھروسہ بھی تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کو بچانا بھی چاہتا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر تابوت سے باہر نکل آیا۔ تابوتوں والا آسیبی کمرہ ایسے خاموش تھا جیسے وہاں موت کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو۔ کملا جس تابوت میں بند تھی وہ اس کے پہلو میں ہی تھا اور بند تھا۔ اس نے جھک کر آہستہ سے تابوت کا ڈھکنا ایک طرف ہٹا دیا۔ دیوار پر جلتی مشعل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ پجاری کی معصوم لڑکی کملا اسی طرح تابوت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے لباس میں اسے ابھی تک ابٹن اور چندن کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے ایشوانی دیوی کی مدھم آواز سنائی دی، کملا کا نام لے کر اسے اٹھنے کے لیے کہو۔ جمشید نے جھک کر بے ہوش کملا کے قریب منہ لے جا کر کہا، کملا اٹھو۔ اس کی آواز سنتے ہی لڑکی نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی اور بولی، میں کہاں ہوں؟ جمشید نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، شش، خاموش رہو، کچھ مت بولو، میرے ساتھ آؤ۔ کملا تابوت میں سے نکل کر جمشید کے ساتھ چل پڑی۔ جمشید کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی موت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، مگر وہ موت کے منہ میں اتر چکا تھا۔ اب اسے اپنے ساتھ اس بے گناہ لڑکی کو بھی لے کر موت کے منہ سے باہر نکلنا تھا۔ جس راستے سے شیوانی بدرو اسے گزار کر لے گئی تھی، وہ اسی راستے پر کملا کو لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ اندھیری راہداری میں داخل ہوا تو اسے چیخو پکار کی ایسی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں جیسے بہت سی چڑیلیں ایک ساتھ مل کر رو رہی ہوں۔ کملا ڈر کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ جمشید بھی ڈر گیا تھا اور وہیں رک گیا تھا۔ اس کے کان میں ایشوانی دیوی کی آواز آئی، ڈرو نہیں، آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جمشید نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈراؤنی چیخوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ تاریک راہداری کی دیوار اب چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ جمشید نے کملا کو حوصلہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر دیوار کی طرف چلا۔ 2 قدم چلا ہوگا کہ اندھیری راہداری کی فضا سانپوں اور اژدہوں کی دل دہلا دینے والی پھونکاروں سے گونج اٹھی۔ کملا کی چیخ نکل گئی اور وہ جمشید کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ جمشید پر بھی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ ایشوانی دیوی نے پرسکون اور دھیمی آواز میں کہا، ڈرو نہیں، دیوار کے پاس آ جاؤ۔ جمشید نے کملا کا بازو تھام کر دیوار کی طرف قدم بڑھا دیا۔ دیوار اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک فلک شگاف چیخ کی آواز بلند ہوئی اور شیوانی بدرو اپنی بھیانک شکل کے ساتھ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے حلق سے غضبناک ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنا ترشول والا ہاتھ اٹھا کر اژدہا جیسی پھونکار کے ساتھ ترشول جمشید کی طرف پھینکا۔ ترشول میں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جمشید ڈر کر نیچے ہونے ہی لگا تھا کہ شعلہ نما ترشول جمشید کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ لڑکی کملا جمشید کے ساتھ چمٹی، خوف سے لرز رہی تھی۔ شیوانی بدرو تڑپ کر زمین سے 10 فٹ بلند ہو گئی اور اپنی آنکھوں سے شعلے برساتی جمشید کی طرف لپکی۔ اس کا سیاہ فام منہ ایک غار کی طرح کھل گیا تھا جس میں سے آگ نکل رہی تھی۔ دہشت کے مارے جمشید اور کملا دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیوانی بدرو اس سے پہلے کہ جمشید اور کملا دونوں کو اپنے منہ سے نکلتی آگ کی لپیٹ میں لیتی، اس کا جسم شعلہ بن کر بھڑک اٹھا اور وہ آگ کے گولے کی طرح راہداری کی چھت سے ٹکرائی اور پھر نیچے گر پڑی اور خوفناک چیخوں کی آواز میں دیکھتے دیکھتے جل کر بھسم ہو گئی۔ کملا جمشید کے ساتھ چمٹی، دہشت کے مارے کانپ رہی تھی۔ جمشید پر بھی دہشت طاری تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا
کہ ایشوانی دیوی کے طلسم نے شیوانی بدرو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیوار شک ہوئی اور اس میں تاک نمودار ہو گیا۔ ایشوانی دیوی کی آواز آئی، لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ جمشید جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور کملا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے تاک میں سے باہر نکل گیا۔ ڈھلتی رات کی تازہ فضا میں آتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اسے نئی زندگی ملی ہے اور وہ شیوانی بدرو کے چنگل سے خود بھی آزاد ہو گیا ہے اور پجاری کی بے گناہ بیٹی کو بھی بچا کر لے آیا ہے۔ کملا پر ابھی تک ہیبت طاری تھی، خوف سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔